تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ جو انسان تہجد کے وقت اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، تہجد محبت کی تکمیل ہے، اللہ سے محبت کی تکمیل۔ باقی نمازوں پہ انسان اللہ کی پکار پر اس کی جانب جاتا ہے، مگر تہجد کے لیے انسان پکار کا انتظار نہیں کرتا، بس نیند سے غافل ہو کر تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کی جانب سے سکتے ہوئے دوڑا چلا جاتا ہے۔ شاید اسی لیے تہجد فرض عبادات کا حصہ نہیں بنائی گئی۔ یہ تو بس وہی پڑھ سکتا ہے جس کو اللہ سے عشق ہو گیا ہو، ایسا عشق جس کے بعد محبوب سے گفتگو کیے بغیر دل کو چین نہیں ملتا، ایسا عشق جس کے بعد محبوب کے حکم پر سر کو چپ چاپ جھکا لیا جاتا ہے۔ تبھی تو اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت تہجد ہے، اور اس تک اللہ اپنے لاڈلوں کو ہی رسائی دیتا ہے، کبھی غم دے کر تو کبھی راتوں کی نیند اڑا کر۔ وہ اپنے پسندیدہ بندوں کی آواز سننے کے لیے، پکارنے کے لیے کئی بہانے بناتا ہے۔ نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے، نہ یہ مرحلہ مستقل ہے۔ وہ جو عادل ہے وہی کفیل بھی ہے، وہ جو دور لگ رہا ہے تمہیں وہ تمہارے قریب بھی ہے۔ وہ مانگی ہوئی کوئی دعا رد نہیں کرتا، وہ تہجد کے سجدوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جہاں کسی کی پہنچ نہ ہو وہاں سے راستے نکال دیتا ہے۔ تہجد بہت طاقتور عبادت ہے، کیونکہ یہ ثواب یا گناہ کے خوف سے عاری ہے۔ تہجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ کتنا ثواب ملے گا یا کتنے گناہ مٹ جائیں گے، تب بس انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ پھر تہجد کا پہلا سجدہ آخری سجدے کی طرح کیا جاتا ہے، جیسے ابھی جان نکل جائے گی، جیسے ابھی اللہ کی محبت سے دل پھٹ جائے گا۔ پھر ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے، پھر وہ سب مکمل ہو جاتا ہے جو کبھی ادھورا رہ گیا تھا۔ تہجد سے بڑی عشق کی کوئی دلیل ہی نہیں۔ تہجد بڑی لاڈلی عبادت ہے، اور اس عبادت تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ کے لاڈلے بن گئے ہو، اور اللہ پھر اپنے لاڈلے کی دعا کیسے رد کر سکتا ہے؟ تہجد اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت ہے جو صرف اس کے لاڈلے بندوں کو ہی نصیب ہوتی ہے، جن سے وہ محبت کرتا ہے، اور جس کے نصیب میں تہجد کا سجدہ لکھ دیا جاتا ہے، اس کے نصیب میں اللہ کا پیار لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ کا تہجد تک آنا تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی سے چھوٹی پکار بھی سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ جب آپ اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہیں تو آپ کا رب کہتا ہے، مانگو جو مانگنا ہے، سنوں گا کون سی فریاد لائے ہو، مجھ سے مانگو میں پوری کروں گا۔ پھر جس پل آپ کے ہاتھ اپنے رب کی طرف آگے اٹھتے ہیں، آپ کی زبان سے نکلی ہر ایک دعا پر کن کہہ دیا جاتا ہے۔ سوچو اگر اس نے دعا قبول ہی نہ کرنی ہوتی تو وہ تمہیں تہجد تک لاتا۔ اللہ جانتا ہے کہ تم زمانے کے کتنے ستائے ہوئے ہو، آزمائشیں کمر توڑ رہی ہیں، مزید صبر نہیں ہوتا، لیکن اسے پسند آتا ہے تمہارا تکلیف میں بھی مسکراتے رہنا۔ اسے پسند ہے تمہارا ہر بار یہ کہنا کہ کبھی تو وہ دن آئے گا جب میرا اللہ میری دعا سنے گا۔ اسے پسند ہے تمہارا یہ کہنا کہ مجھے یقین ہے معجزے ہوتے ہیں۔ تہجد بے چینیوں سے راحت ہے، تہجد ٹوٹے دل کے زخموں کا مرہم ہے، تہجد مضطرب روح کو سکون دیتی ہے۔ تہجد تو اللہ سے اظہار محبت ہے۔ تہجد میں زبان نہیں، آنسو اللہ سے بات کرتے ہیں۔ تہجد ٹھکرائے ہوئے لوگوں کا سہارا ہے۔ روتی بھیگتی تہجد کی 2 رکعات اور گڑ گڑاتی دعائیں دل بھی ہلکا کر دیتی ہیں اور مقدر بھی بدل دیتی ہیں۔ سنو، جب بھی تم تنہا محسوس کرو اور یہ سمجھو کہ کوئی نہیں ہے جسے تم اپنا درد بیان کر کے دل کو ہلکا کر سکو، تو سیدھا جائے نماز کی طرف رخ کر لینا۔ یقین مانو وہ جو رب ہے نا، وہی بڑے پیار سے تمہیں سنے گا، اور جب تم اس کے سامنے ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاؤ گی تو وہ تمہاری ذات کو اپنی رحمت سے سمیٹ لیتا ہے اور اپنی محبت سے تمہیں مکمل کر دے گا۔ اس لیے کبھی بھی اکیلے ہونے سے مت ڈرنا، وہ اللہ ہمیشہ تمہارے قریب ہے۔ بس ایک بار دل سے اس کو پکار کر تو دیکھو، وہ دوڑ کر تمہیں سننے آئے گا۔ اس کی یہ چاہ ہے کہ تم اس کی چاہ میں راضی ہو جاؤ۔ تمہارا مانگا ہوا ایک خطرے کو وہ سمندر بنا دے گا۔ تم سمجھ ہی نہیں سکتے اس کی مصلحتوں کو، دیکھنا وقت کے ساتھ ساتھ وہ کیسے تمہارا دل بدل دے گا۔ ہاں، تم لا علم ہو اس کی اس قدر محبت سے۔